عارش یہ بتائیے کہ آپ کی منقبت میں ماشاءاللہ بہت سارے حوالے تھے، احادیث کے حوالے تھے اور بڑی خوبصورت منقبت تھی۔ عام طور پر جو میں نے سنی ہے جو منقبت، وہ کسی بھی شخصیت کے اوپر ہو تو وہ جو دوسری شخصیت جو ان کے آپس میں اگر کوئی اختلافات. اختلافات کی بنا پر ان کو اگر وہ پروایا جائے تو وہ کچھ گالم گلوچ یا کچھ برائی کا عنصر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آپ کی منقبت میں یہ چیز نہیں تھی، آپ نے بالکل اپنے فوکس کو اپنی جو منقبت کی جو شخصیت تھی ان کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے اوپر ہی بات کی، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ ایسے سر اس بارے میں میرا جو اپنی رائے ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ہستی پہ منقبت کہہ رہے ہیں تو آپ کو پہلے ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یعنی منقبت اور غزل میں فرق ہے. غزل میں تو ہم مطلب وہاں کی بات یہاں لے آئے، یہاں کی بات وہاں لے گئے، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. غزل ہے، کچھ بھی کہہ لیں گے. اب منقبت ایسی چیز نہیں ہے. اور منقبت میں جہاں تک میں یہ کہتا ہوں کہ آپ منقبت میں کچھ لفظ ایسے ہیں، یعنی آپ وہ بھی نہ لائیں. آپ کہ دشمن کی بات تو کریں نہیں. مثال کے طور پر میں منقبت کہہ رہا ہوں سیدہ عائشہ پہ، مولا علی پہ، مطلب حضرت ابوبکر صدیق پہ، حضرت عمر پہ، کسی پہ بھی. تو میں ان کے دشمن کی بات کیوں کروں؟ کیا میرے پاس، میں جن پہ منقبت کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنا مواد ہی نہیں، اتنے حوالے ہی نہیں کہ میں ان کی شان بیان کر سکوں؟ ٹھیک ہے، مطلب میرے پاس، میں جن پہ منقبت کہہ رہا ہوں، میرا تو کام یہ بنتا ہے کہ میں ان کی توصیف کر رہا ہوں نا، تو میں ان کی توصیف کروں. کیوں؟ بجائے اس کے کہ میں ان کے دشمن کو اس منقبت میں اوپر میں انہیں کہہ رہا ہوں. مثال میں نے ایسے مناقب بھی دیکھے ہیں اس منقبت میں، آپ اوپر انہیں مطلب وہ تو چونکہ جن پہ منقبت وہ تو ہیں ہی عظیم شخصیت، کوئی شک انہیں تو آپ عظیم شخصیت کہہ رہے ہیں، نیچے آپ ان کے دشمن کو کتا اور کافر کیسے کہہ سکتے ہیں اسی منقبت میں؟ بالکل. یعنی یہ تو منقبت کی فضا ہو ہی نہیں سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آیا اور مطلب یہ فلاں کتا اور فلاں مردود اور فلاں کافر، اور مطلب یہ چیز کیسے ایک منقبت، جہاں آپ ایک بات دیکھیں، ایک منقبت میں آپ مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر، کسی بھی خلیفہ کا ذکر کر رہے ہیں، کسی بھی صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، امہات کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس منقبت کے میں کسی بھی شعر میں آگے چاہے ان کے دشمن کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کتے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں یا کافر کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تو میرے اور یہ میں ٹرینڈ بہت چل چکا بہت ہے، چلو. اور مزے کی بات ہی لوگ سننا بھی یہی چاہتے ہیں. آپ یعنی اگر توصیف سننا ہی نہیں چاہ رہے لوگ. آپ پاکیزہ منقبت جا کے سنائیں تو آپ کو داد نہیں ملے گی. لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کچھ اسٹیج ہیں جن پہ اب اچھی منقبت سنی جاتی ہے. اب میں ایک مدح صحابہ فارم میں عبدالباسط قمر ہری پور گئی ایک دفعہ، آپ بھی ہمارے ہاں ساتھ ہاں گئے، ہاں یاد ہے ہاں آپ کو؟ ہاں 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 اور بالکل آپ نے وہ، آپ کو مطلب بتانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی بالکل کہ وہ کیسا بالکل مشاعرہ تھا. بالکل، میں نے بہت انجوائے کیا تھا. کیسا مشاعرہ کہ آپ میرے خیال سے اس سے پہلے یہ سوچ رہے بالکل. تھے کہ میں پتہ نہیں کہاں ہاں پھنس گیا ہاں ہوں ان کے کہاں آ ساتھ، گیا، بالکل اور بالکل. مجھے تو کیا بات مجبوراً بھی جانا پڑ رہا ہے ان کیا کے بات، ساتھ. واقعی مجھے بہت اور میں نے رات انجوائے کو کیا. آپ آدھی رات کو، سردیوں میں آدھی رات کو آپ واپس آئے اور آپ گھر بے آئے واپس، شک. یعنی ایک مشاعرے کے لیے. بالکل. اب عبدالباسط قمر ہمارا دوست ہے، اور وہ اتنے خلوص کے ساتھ منقبت کا مشاعرہ کرواتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کبھی اس مشاعرے میں ہم نے ایک گالی بھی نہیں سنی. اس کے علاوہ توصیف و ثناء فارم میں اس پہ مشاعرے اچھے ہوتے ہیں، یعنی مطلب بہت سارے ہیں، NF اسٹوڈیو ہے، لیکن ان میں بھی بعض اوقات کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور اگلے بندے کی بنائی ہوئی فضا کو خراب کر کے اس میں وہ ایسی چیزیں پیش کر دیتے ہیں. اور میرے خیال سے منقبت کا معاملہ ایسا ہے کہ میں گزارش بھی کرتا ہوں جتنے ہیں ہمارے منتظمین ہیں منقبتی تنظیموں کے، کہ انہیں اس پہ کام کرنا چاہیے. عوام کا معیار جو ہوتا ہے وہ ایک شاعر طے کرتا ہے. بے شک. تو اگر ہم ان کا معیار ایسے بنا لیں، 2 لوگ یا 3 لوگ ایسا معیار بنا لیں، آپ کو اور مجھے تو کوئی سنے گا ہی نہیں. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یارش کہ یہ لوگ سننا چاہتے ہوں کہ بھائی اس طرح کی منقبتیں یہ سننا چاہتے ہوں، تبھی شاید مجبور ہوں. نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں عوام یہ تو، بات بھی ہے. عوام عام لوگ، ہاں ہاں ہاں. عام لوگ، انہیں کیا پتہ، انہیں تو وہ چیز ہی سنیں. آپ ایک مشاعرے میں، 2 مشاعرے میں آپ آپس میں اتحاد کریں کہ ہم نے یہ چیز نہیں پڑھنی، عوام کیسے نہیں سنے گی آپ کو؟ اب عوام چاہتی ہے کہ فلاں بندے کو بلائیں ہی بلائیں. یہ اچھا پوائنٹ ہے واقعی. یعنی آپ کو اتحاد کرنا ہوگا نا. آپ یہ دیکھیں کہ، اور میں آج کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، احمد عقیل صاحب ہمارے استاد ہیں. مجھے منقبتی مشاعرے کی دعوت آتی ہے تو میں 4 سے 5 لوگوں سے مشاورت کرتا ہوں کہ میں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں. جن میں احمد عقیل صاحب ہیں، رئیس جامی ہے، علی حسم ہے، حسیب اقبال ہیں، ایسے کچھ اور دوست ہیں میرے. ان سے میں باقاعدہ مشاورت کرتا ہوں کہ مجھے اس اسٹیج پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ
انہی ناموں کی وجہ ہم 2-4 نام دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مشاورت کرتے ہیں کہ یار یہاں جاؤں نہ جاؤں، ٹھیک ہے، اسٹیج پہ بیٹھوں نہ بیٹھوں. بالکل اپنا امیج ظاہر خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی بعض دفعہ بالکل، کہ بھئی ایسے لوگوں میں بیٹھنے سے بھی. ایسے ہی بالکل. تو یہ منتظمین کو شاعر اس پہ کام نہیں کر سکتا. شاعر اکیلا بندہ، میں اگر اس پہ کام کرنا چاہوں تو میں نہیں کر پاؤں گا. میں اپنی منقبت، مجھے لوگ سنیں وہ یار یہ کہاں سے آ گیا اس میں، یہ کیسے شعر پڑھ رہا، اس نے تو شعر میں کوئی کتا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، اس نے تو کسی کو مردود ہی نہیں کہا، کافر ہی نہیں کہا. یہ کیسی منقبت ہے؟ لوگوں کو سچی چیزیں سننے کی عادت ہی نہیں رہی، یہ عادت بنائی نہیں. تو ہمیں خود بنانی چاہیے ان کی عادت.